ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوا علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرات الاولیاء کے سلسلہ میں آج کا موضوع بیان ہے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ برصغیر کے عظیم صوفی بزرگ سلسلہ چشتیہ کے مشہور قطب زماں ہیں۔ آپ کی زندگی زہد و عبادت، محبت الہی اور خدمت خلق کا کامل نمونہ ہے۔ تبلیغ اسلام میں آپ کا کردار بے حد نمایاں ہے۔ آپ کا نام مسعود، لقب فرید الدین اور گنج شکر یعنی شکر کا خزانہ، کنیت ابو احمد، نسب فاروقی تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ خواجگان چشت کے یہ نامور بزرگ 569 ہجری میں شہر ملتان کے قریب کٹھوال میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا اسم گرامی مولانا کمال الدین تھا، جن کا تعلق کابل کے شاہی خاندان سے تھا۔ آپ کے خاندان میں فرخ شاہ عادل مشہور بادشاہ گزرا ہے، جس نے ایک عرصہ تک دنیا کے اکثر حصہ پر نہایت شان اور دبدبا سے حکومت کی تھی۔ فرخ شاہ عادل کے بعد اس کی اولاد بھی کابل میں امن و امان کی زندگی بسر کرتی رہی، یہاں تک کہ چنگیز خان نے خروج کیا اور اپنی صفاق اور خون خوار تلوار سے ایران کو زیر و زبر کرتا ہوا سلطنت غزنوی کی طرف بڑھا اور عظیم خون ریز لشکر کے ساتھ غزنی پر حملہ آور ہوا، اور جب کابل پہنچا تو ان شہروں میں بھی خراب و تباہ کر دیا۔ حضرت بابا فرید کے جد امجد نے اسی جنگ میں جام شہادت نوش فرمایا۔ بابا صاحب کے دادا قاضی شعیب اپنے 3 فرزندوں اور تمام عزیز و اقارب کو ہمراہ لے کر لاہور تشریف لائے اور قصور میں آباد ہوئے۔ وہاں کا قاضی آپ کے خاندان کے احوال سن چکا تھا، اس لیے انہیں نہایت تعظیم و تکریم سے پیش آیا اور حکومت وقت کے پاس سفارش بھیجی۔ حکومت وقت نے آپ کے جد بزرگوار کو نہایت قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا اور کھٹوال کے قاضی القضاء کا منصب جلیلہ سپرد کیا۔ کھٹوال اس زمانے میں ایک مشہور ضلع تھا، لیکن آج کل ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ چنانچہ بابا صاحب اسی زمانہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندان فاروقی ہے۔ آپ کی والدہ قاسمہ خاتون ایک مشہور عالم کی صاحبزادی تھی۔ بابا فرید تعلیم کی غرض سے کٹھوال سے ملتان تشریف لے گئے۔ آپ نہایت ذہین تھے۔ تھوڑے ہی عرصے میں آپ نے قرآن پاک حفظ کیا اور عربی کی کتابیں پڑھیں۔ یہ وہ وقت تھا جب کہ ملتان علماء و فضلاء کا مرکز سمجھا جاتا تھا اور مرکز اسلام کہلاتا تھا۔ چنانچہ ملتان کے علماء و فضلاء سے تعلیم علم و فنون میں مشغول ہو گئے۔ ایک روز ایک مسجد میں کتاب نافع فقہ کی ایک کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اتفاق سے انہی ایام میں حضرت قطب الاقطاب بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ان سے ملنے ملتان تشریف لاتے ہوتے تھے، اور اس مسجد میں جہاں بابا فرید فروکش تھے نماز کے واسطے تشریف لائے۔ بابا صاحب کی نظر جو ہی حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے تابان اور درخشاں پیشانی پر پڑی، فوراً تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، مسعود کیا پڑھتے ہو؟ عرض کی کتاب نافع۔ فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ کتاب نافع سے تم کو کیا نفع ہوگا؟ عرض کی نہیں، میں تو آپ کی نظر کیمیا اثر کا محتاج ہوں۔ یہ کہہ کر اٹھے اور اپنا سر شیخ کے قدموں میں ڈال دیا۔ شیخ نے قدموں سے سر اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور بیعت کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ بعض تذکرہ نویسوں نے تحریر کیا ہے کہ اس مجلس بیعت میں شیخ حضرت ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ بیعت کے بعد جب پیر و مرشد دہلی جانے لگے تو مرید نے بھی دہلی جانے کی تمنا ظاہر کی،
لیکن مرشد نے ابھی تکمیل علوم و فنون کی تلقین کی اور فرمایا بے علم درویش نہایت خطرناک اور نقصان دہ ہوتا ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تو دہلی تشریف لے گئے، آپ نہ جا سکے۔ آپ ملتان ہی میں تکمیل علوم و فنون میں مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ آپ بہت بڑے عالم دین ہو گئے۔ تکمیل علوم کے بعد آپ ہندوستان سے نکل کر غزنی، بغداد، بدخشاں وغیرہ کی سیاحت کرتے رہے اور ہر شہر میں ان کے اولیاء اللہ، علماء اور فضلاء سے ملاقاتیں کرتے رہے اور علوم ظاہری اور باطنی کا استفادہ حاصل کرتے رہے۔ اسی زمانہ میں آپ نے جن اکابر اولیاء سے ملاقاتیں کی ان میں سے چند حضرات کے اسماء مبارکہ حسب ذیل ہیں: شیخ شہاب الدین سہروردی، خواجہ اجل سنجری، شیخ فرید الدین عطار نیشا پوری، شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ قابل ذکر ہیں۔ اس سفر ببرکت سے مستفید ہو کر وطن تشریف لائے، وہاں سیدھے دہلی اپنے پیر و مرشد کے پاس چلے گئے۔ آپ کے آنے سے خواجہ صاحب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو انتہائی خوشی اور مسرت ہوئی۔ آپ نے اپنا حجرہ بابا فرید کو دے دیا اور ان کی تربیت باطنی اور اسلام میں مصروف ہو گئے اور تھوڑی دیر میں مرید کے دل میں معرفت الہی کا انتہائی چراغ روشن کر کے درجہ کمال کو پہنچا دیا۔ آپ کی عبادت ریاضت کی تفصیل کے لیے ایک دفتر چاہیے، لیکن ایک مختصر سا واقعہ آپ کی نظر کرتا ہوں کہ جب حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے دہلی تشریف لائے تو بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کے لیے ان کے حجرہ میں تشریف لے گئے، مگر بابا فرید عبادت کی وجہ سے اتنے کمزور اور ناتواں ہو چکے تھے کہ اپنے دادا پیر کی تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہو سکے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ان کی یہ کیفیت دیکھ کر بہت متاثر ہوئے، ان کے لیے دعا فرمائی۔ غیب سے یہ خوشخبری ملی کہ ہم نے فرید کو اپنے کام کے لیے منتخب کر لیا ہے اور اس کو برگزیدہ کر لیا ہے۔ چنانچہ خواجہ اجمیری نے فوراً ان کو خلت درویشی عطا کیا اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے بھی اپنی خلافت کی دستار آپ کے دست مبارک سے ان کے سر پر باندھی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید قطب الدین بختیار کاکی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: بابا قطب الدین، تم نے ایک عظیم شباز پکڑا ہے، اس کا آشیانہ بجز سدرۃ المنتہا کے اور کوئی نہیں بن سکتا اور کہیں نہیں بن سکتا۔ دہلی میں آپ کی شہرت اس قدر بڑھی کہ آپ کے حجرہ مبارک کے باہر اچھا خاصا ہجوم رہنے لگا۔ عوام کی کثیر تعداد عقیدت مندوں سے آپ بہت گھبرائے اور دہلی سے ہانسی آئے۔ رخصت کرتے وقت مرشد نے آپ سے کہا: تم میری موت کے وقت تو میرے پاس نہ ہوگے، لیکن میری موت سے 2-3 روز بعد فاتحہ کے لیے آؤ گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو آپ ہانسی ہی میں تھے۔ پیر و مرشد کے وصال کی خبر سن کر دہلی سے دوڑے ہوئے آئے اور مزار مبارک کی زیارت فرمائی تو قاضی حمید الدین ناگوری نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی امانتیں، جن میں خرقہ خلافت، عصا، نالین اور مسلح وغیرہ شامل تھے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو دی، جن کو مرشد نے اپنے محبوب برگزیدہ خلیفہ کے حوالے کرنے کو کہا تھا۔ آپ کا ارادہ تھا کہ پیر و مرشد کے جانشین کی حیثیت سے روحانی خدمات انجام دیں اور اشاعت اسلام کا کام جاری رکھیں، لیکن جب مخلوق خدا کا ہجوم پھر زیادہ ہونا شروع ہوا اور عوام کا اجتماع ریاضت و مجاہدہ میں دخل انداز ہونے لگا تو آپ پھر ہانسی تشریف لے گئے، لیکن یہاں بھی لوگوں کا ہجوم بڑھا تو آپ اجودن کی طرف چلے گئے۔ اجودن یعنی پاک پتن، جس کا پرانا نام اجودن تھا، پنجاب کی ایک ایسی جگہ تھی جہاں کے لوگ فقراء اور مشائخ کے سخت خلاف تھے۔ جب آپ پاک پتن اجودن تشریف لائے تو کسی نے آپ کی طرف توجہ نہ کی۔ آپ آبادی کے قریب ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، عبادت الہیہ میں مصروف ہو گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد جب آپ نے نکاح کر لیا تو جامع مسجد کے قریب مکان بنایا اور وہیں رہنے لگے۔ آپ کی قیام گاہ پر ہر وقت خلقت کا تانتا بندہ رہتا، ایک میلہ سا لگا رہتا، لیکن سخت مخالفتیں بھی ابھری۔ سب سے زیادہ پیش شہر کا قاضی تھا، جس نے آپ کی طرف غلط باتیں منسوب کر کے ملتان کے علماء کو فتوے حاصل کیے۔
لیکن علماء کو جب حقیقت حال کا علم ہوا تو الٹا قاضی ہی کو ذلیل کیا اور بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو تمام الزامات سے بری کر دیا۔ بعض تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ انہی مخالفتوں سے تنگ آ کر آپ نے اجودن چھوڑنے کا ارادہ کیا، لیکن پیر و مرشد نے خواب میں آ کر کہا لوگوں کی جفاکاری برداشت کرو، اور اجودن ہی میں قیام کی تلقین کی۔ اس بشارت کے بعد آپ نے پاک پتن میں ہی مقیم رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی لوگوں کے ہجوم کے باعث آپ کے دل میں جو گھبراہٹ پیدا ہوتی تھی وہ یکسر ختم ہو گئی۔ اجودن یعنی پاک پتن میں آپ کا قیام پنجاب سندھ کے لیے بہت مفید ثابت ہوا۔ ان صوبوں میں اسلام کی تبلیغ میں آپ کا نمایاں حصہ ہے۔ کفر کی ظلمت اور تاریکی کو مٹانے میں آپ کی کوششوں کا بہت دخل ہے۔ آپ کی تعلیمات سے مسلمان حقیقی معنوں میں مسلمان بنے، دوسری طرف غیر مسلموں کی بھی ایک بڑی جماعت حلقہ بگوش اسلام ہو گئی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پاک پتن کے اطراف میں جو 9 مسلم قومیں ہیں وہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے وجود کی برکت سے مسلمان ہوئی تھی۔ غرض یہ کہ آپ کے وجود گرامی سے پنجاب اور سندھ میں اسلام رچ بس گیا اور تبلیغ کی ضیاء پاشیاں اب بھی لوگوں کے دلوں میں موجزن ہیں۔ حضرت بابا فرید کے فیوز سے صرف عوام متاثر ہوئی بلکہ اس عہد کے سلطان غیاث الدین بلبن بھی متاثر ہوا۔ بلبن کا عہد حکومت نہ صرف سیاسی اعتبار سے ممتاز اور منفرد تھا بلکہ اللہ کے ان برگزیدہ بندوں کے وجود کی برکت سے دینی اور اخلاقی اعتبار سے بھی عہد غیر اثار بہترین زمانہ سمجھا جاتا ہے۔ 5 محرم الحرام بمطابق 664 ہجری 17 اکتوبر 1265 عیسوی آپ پر مرض کا غلبہ ہوا۔ طبیعت نہایت بے چین تھی مگر پھر بھی نماز جماعت سے پڑھی، پھر بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آیا تو فرمایا کیا میں نے عشاء کی نماز میں پڑھ چکا ہوں؟ لوگوں نے کہا آپ پڑھ چکے ہیں۔ فرمایا ایک دفعہ اور پڑھوں، نامعلوم پھر کیا ہو۔ نہایت اطمینان کے ساتھ پھر نماز پڑھی، پھر بے ہوش ہو گئے۔ دوبارہ ہوش آیا اور لوگوں سے پھر وہی سوال کیا کیا میں نماز پڑھ چکا ہوں؟ تو لوگوں نے کہا آپ 2 مرتبہ نماز پڑھ چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک دفعہ اور پڑھ لوں، نامعلوم پھر کیا ہوگا۔ چنانچہ تیسری مرتبہ نماز پڑھی اور یا حیو یا قیوم کہہ کر جان اپنے خالق کے حوالے کر دی۔ انتقال سے چند روز بیشتر ہی عبادت و تلاوت کلام اللہ میں مصروف ہو گئے۔ اس عرصہ میں کسی سے بھی گفتگو نہیں فرمائی۔ آپ کا مزار مبارک اجودن یعنی پاک پتن میں موجود مرجع ہر خاص و عام ہے۔ بابا فرید نے راہ معرفت طے کرنے میں بڑی محنت شاکہ کی۔ کئی سال تک عالم تفکر میں کھڑے رہے، اتنا کھڑے ہوتے کہ پاؤں سوج جاتے اور ان سے خون رستا۔ جب آپ مرشد کے پاس دہلی گئے تھے اس وقت ریاضت و مجاہدے نے شدت اختیار کر لی تھی۔ ایک بار فوری طور پر اٹھ کر تھوڑی دور تک چلنا چاہتے تھے۔ چند قدم چلے ہوں گے، چہرہ مبارک زرد ہو گیا، عصا مبارک ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ کسی ساتھی نے پریشانی کا سبب پوچھا۔ فرمایا عصا پر سہارا لیا تھا اس لیے عذاب نازل ہوا ہے کہ غیر کا سہارا لیتے ہو، لہذا میں اپنے رب تعالیٰ سے شرمندہ ہوں۔ آپ ہمیشہ روزے سے رہا کرتے تھے، اگر کوئی تکلیف بھی ہوتی روزہ نہ چھوڑتے۔ رمضان المبارک میں تراویح میں 10 پارہ پڑھتے تھے۔ خشیت الہی کا بے حد غلبہ تھا۔ بات پر رو پڑتے، گریہ طاری ہو جاتا، بعض اوقات دھاڑے مار مار کر روتے۔ یہ شعر جب آپ کے سامنے پڑھا جاتا گریہ طاری ہو جاتا اور بے ہوش ہو جاتے۔ در کوئی یار عاشقاں چنا جاں کانجا ملک الموت نہ گنجد ہرگز۔ ایک بار آپ نے مجاہدہ اختیار کرنا چاہا، انہیں پیر و مرشد سے درخواست کی۔ انہوں نے فرمایا کہ طے کا طریقہ اختیار کر، در صوفیہ اکرام کے نزدیک پے در پہ روزے رکھنے اور غیب سے جو مد ملے اس سے افطاری کرنے کو طے کہتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے 3 روز تک کچھ نہ کھایا۔ تیسرے روز افطار کے وقت کوئی شخص کچھ روٹیاں لایا۔ آپ نے یہ سمجھ کر کہ غیب سے افطار کا انتظام ہوا ہے ان روٹیوں سے روزہ افطار کر لیا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد آپ کا جی متلایا، قے آئی اور سارا کھایا ہوا کھانا نکل گیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین سے کیفیت عرض کی
تو انہوں نے فرمایا مسعود تم نے ایک شرابی کی روٹیوں سے روزہ افطار کیا، لیکن عنایت الہی تمہارے حال پر متوجہ تھی، اس لیے اس کھانے نے تمہارے معدے میں جگہ نہ پائی۔ دوسری مرتبہ پھر اسی قسم کا روزہ رکھا، بغیر کھائے کچھ روز گزر گئے، کھانے کی لو تک دماغ میں نہیں پہنچی، ضعف اور کمزوری اس قدر غالب ہوئی کہ آپ بالکل نڈھال ہو گئے۔ 7ویں رات ایک پہر گزر گیا، بھوک کی گرمی سے دل جلنے لگا۔ جب آپ بھوک کی وجہ سے بے تاب ہو گئے تو دست مبارک زمین کی طرف بڑھایا اور چند کنکریاں اٹھا کر منہ میں ڈال لی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ جو ہی وہ کنکریاں آپ کے منہ میں گئیں شکر کی ڈلیاں بن گئیں۔ حکیم سنائی نے غالباً اسی موقع کے لیے کہا تھا، سنگ درد دست تو گہر کر دو، زہر در کام شکر کر دو۔ تیرے ہاتھ میں پتھر موتی بن جاتے ہیں اور زہر تیرے منہ میں پہنچ کر شکر بن جاتی ہے۔ دل میں خیال کیا کہ یہ شیطان کا مکر و فریب نہ ہو، متعدد بار ایسا ہی کیا، اور جب بھی آپ کنکریاں منہ میں ڈالتے وہ شکر کی ڈلیاں بن جاتی۔ اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کیفیت عرض کی تو خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مسعود تم نے خوب کیا کہ شکر سے روزہ افطار کیا، جو کچھ غیب سے ملے بہتر ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو شکر بار یا شکر گنج کہتے ہیں، اور اسی دن سے آپ کا لقب شکر گنج شکر پڑ گیا۔ ایک بار سلطان ناصر الدین آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کی صحبت سے اس قدر متاثر ہوا کہ چند گاؤں کا فرمان اور کثیر رقم دے کر ایک وزیر بھیجا۔ آپ نے فرمایا ضرورت مندوں کو دو، ہمارے خواجہ نے چشت نے ان چیزوں سے ہمیشہ پرہیز کیا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے نکاح میں غیاث الدین بلبن کی ایک بیٹی بھی تھی، جن کے بطن سے 6 لڑکے اور 3 لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ لڑکوں کی اولاد خوب پھیلی، چنانچہ درگاہ نظام الدین اولیاء دہلی کے جتنے پیرزادے تھے وہ سب آپ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کی روحانی اولاد بھی خوب پھیلی۔ آپ کی روحانی اقتداء کا دائرہ ہندوستان، پاکستان، بغداد، بنگلہ دیش، ملائیشیا اور چائنا کی ریاستوں تک پھیلا ہوا ہے۔ تذکرہ نویسوں کا خیال ہے کہ آپ کے عقیدت مندوں کی تعداد تمام دوسرے اولیاء کرام کے عقیدت مندوں کی تعداد سے زیادہ ہے۔ آپ کے متعدد خلفاء ہوتے ہیں، جن میں حضرت قطب جمال الدین ہانسوی، حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت مخدوم علاء الدین صابر قلیر ممتاز ہیں، اور آپ کا صوفیانہ کلام بہت مشہور ہے، اور آپ کی بہت ساری کافیاں سکھ مذہب کی مذہبی کتابوں میں بھی شامل کی گئی ہیں۔ ملفوظات حضرت خواجہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درویش کے متعلق گفتگو آپ نے شروع فرمائی اور فرمایا، درویش پردہ پوش ہے اور خرقہ پہننا اس کا کام ہے، جو مسلمان کے عیب کو چھپائے اور کسی کے آگے ظاہر نہ کرے، دنیاوی مال اس کے پاس ہو اسے راہ خدا میں صرف کرے اور اپنے پاس ذخیرہ نہ کرے۔ طریقت کی زکوٰۃ کے معاملے میں آپ نے فرمایا، اصحاب طریقت اور مشائخ کبار اپنے فوائد میں لکھتے ہیں کہ زکوٰۃ 3 قسم کی ہوتی ہے، زکوٰۃ شریعت، زکوٰۃ طریقت اور زکوٰۃ حقیقت۔ شریعت کی زکوٰۃ تو یہ ہے کہ اگر 40 درہم ہوں تو ان میں سے 5 درہم راہ خدا میں خرچ کرے۔ طریقت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ 40 میں سے 5 درہم اپنے پاس رکھے اور باقی راہ خدا میں خرچ کرے، اور حقیقت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ 40 میں سے کچھ بھی نہ بچائے بلکہ تمام راہ خدا میں تقسیم کر دے۔ اسی واسطے درویشی خود فروشی کا نام ہے۔ خرقے کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات خرقہ عطا ہوا۔ جب معراج سے آپ واپس تشریف لائے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بلا کر فرمایا کہ مجھ پر پروردگار کی طرف سے مجھے ایک خرقہ ملا ہے اور حکم ہوا ہے کہ تم میں سے کسی ایک کو دے دوں۔ اب میں ایک بات پوچھوں گا، جو اس بات کا صحیح جواب دے گا میں اسی کو خرقہ دوں گا، اور یہی اللہ کا حکم ہے۔ پہلے آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا، اگر یہ خرقہ میں تجھے دوں تو کیا کرو گے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ خرقہ مجھے عنایت ہو جائے تو میں صدق اختیار کروں گا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کروں گا، اور جو دنیاوی مال میرے پاس ہے
सब राह खुदा में सर्फ करूँगा। फिर हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुखातिब होकर फरमाया, ए उमर, अगर ये खरका तुझे अता कर दूँ, अनायत कर दूँ, तो क्या करोगे? अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं अदल करूँगा, बंदगान खुदा से इंसाफ से पेश आऊँगा, मज़लूमों की दादरसी करूँगा। और फिर आपने हज़रत उस्मान गनी रहमतुल्लाह अलैह को मुखातिब करके फरमाया कि ए उस्मान, अगर ये खरका मैं तुझे अता अनायत कर दूँ तो तुम क्या करोगे? अर्ज़ की, इत्तफाक से मिलजुल कर काम करूँगा, जो हक़ हुआ उसे बजा लाऊँगा, सखावत करूँगा। फिर आपने हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को बुलाया और फरमाया कि ए अली, अगर ये खरका मैं तुझे अता कर दूँ, तुझे अनायत कर दूँ, तो तुम क्या करोगे? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पर्दा पोशी करूँगा और बंदगान खुदा के ऐब पोशीदा रखूँगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली मुबारक हो, ये खरका मैं तुझे देता हूँ। मुझे परवरदिगार का हुक्म भी यही था कि यारों में से जो ये जवाब दे, खरका उसे दे दूँ। उस वक़्त हज़रत शेख साहब ज़ारो ज़ार रोए और बेहोश हो गए। जब होश में आए तो ज़बान मुबारक से फरमाया कि मालूम हुआ कि दरवेशी पर्दा पोशी का नाम है, इसलिए दरवेशों को लाजिम है कि इन 4 चीज़ों से दूर रहें। अव्वल ये कि आंखें अंधी बनाएं ताकि लोगों के ऐब ना नज़र आएं। दूसरा, कानों को बहरा बनाएं ताकि कान वो ना सुने और वो बातें ना सुने जो सुनने के लायक ना हो। तीसरा ये कि ज़ुबान गूंगी कर ले ताकि ना कहने वाली कोई बात ना कहे। चौथे, पाँव को नंगा करे ताकि जहाँ जाना मुनासिब ना हो वहाँ कदम ना बढ़े, वहाँ ना जाए। अगर किसी में ये खसलतें पाई जाएं तो समझ लो कि वह दरवेश है, वरना झूठा है और इसमें दरवेशी की कोई रिमक बाकी नहीं है। इसी असना में मौलाना बदरुद्दीन ने पूछा कि असराफ किसे कहते हैं, इसकी हद कहाँ तक है? फरमाया, असराफ उसे कहते हैं जिससे रज़ाए इलाही मकसूद ना हो बल्कि दिखलावा मकसूद हो। अगर अल्लाह ताला की रज़ा जोई के लिए दे तो असराफ नहीं। इसी असना में नमाज ज़ोहर की अजान सुनी, नमाज अदा की और मुराकबा में मशगूल हो गए। आपने फरमाया कि मैं बुखारा में शेख सैफुद्दीन की खिदमत में हाजिर हुआ, जो बाअज़मत और बाहैबत बुजुर्ग थे। जब आपके जमात खाना में दाखिल हुआ तो अदाब बजा लाया, फरमाया बैठ जाओ। मैं बैठ गया। मेरी तरफ बार बार देख कर फरमाने लगे, ये शख्स भी मशाइख़ अज़्ज़ाम में से होगा और तमाम जहानों में इसके मुरीद और पैरोकार होंगे। फिर स्याह गुदड़ी जो इस बुज़ुर्ग के कंधों पर थी उतारी और मेरी तरफ उछाल कर फेंक दी और फरमाया, पहन लो। मैं चंद रोज़ हाज़िर खिदमत रहा। तकरीबन 1000 आदमी दस्तरखान पर खाना खाते। जब खाना खा चुकते तो फिर भी जो आदमी आता कभी महरूम ना जाता था, कुछ ना कुछ लेकर ही जाता था। शेखुल इस्लाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे मुखातिब करके फरमाया कि जो सूफ़ी हो उसे शीरी और चर्ब लुकमा नहीं खाना चाहिए और ना ही अहले दुनिया से मेल जोल रखना चाहिए। अगर इसके ख़िलाफ़ अमल करेगा गोया वो औलियाए सलूक की लिबास में ख़यानत करता है। बाबा फरीद मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, असरारुल आरफीन में लिखते हैं कि ख्वाजा जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद बादशाह के यहाँ आता था और वहाँ से इसे सिर्फ पर्दा ढांपने के लिए कुछ मिलता था। ख्वाजा साहब ने इसे बुलाकर इसकी गुदड़ी वगैरह छीन ली और फ़ौरन आग में जला दी और सख्त नाराज़ हुए और फरमाया, क्या तू अंबिया और औलिया के लिबास को खबीस आदमियों में लिए फिराता है और दिखा कर चलता है? तो यही लिबास पहनकर अल्लाह ताला के यहाँ जाएगा, इसको जला देना ही बेहतर है। इस मौका पर फरमाया, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह 3 कुर्ते पहनते थे। जब नमाज का वक़्त होता 2 उतार देते और दरमियान वाले कुर्ते से नमाज अदा करते। वजह पूछी गई तो आपने फरमाया, पैराहन रिया और रस्म और रवाज की वजह से उतारा गया है और बातनी पैराहन हिर्स, हसद, बुखल और ऐश की बू आती है इसमें से, लेकिन दरमियानी पैराहन इन दोनों से खाली है। इससे नमाज अदा करना बेहतर है। फरमान हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह। बाबा फरीद को बचपन ही से शक्कर बहुत पसंद थी। आपकी वालिदा तरगीब नमाज की खातर आपकी जाय नमाज के नीचे शक्कर की पुड़िया रख देती थी
اور کہتی تھی بیٹا جو نماز پڑھتا ہے اللہ اسے شکر دیتا ہے۔ ایک دن ماں شکر رکھنا بھول گئیں۔ جب بیٹا نماز سے فارغ ہوا تو بہت خوش تھا۔ ماں نے پوچھا بیٹا شکر ملی؟ تو فرید نے جواب دیا امی جان آج تو اللہ میری نماز سے اتنا خوش ہوا ہے کہ اس نے جائے نماز کے نیچے شکر کا ڈھیر لگا دیا۔ یہ سن کر ماں رو پڑی اور اس غیبی مدد پر اپنے رب کریم کا شکر ادا کرنے لگی۔ میں کیوں نہ فرید فرید کہوں، میں کیوں نہ تیری چوکھٹ چوموں، ہے در تیرا جنت کا گھر، آباد رہے تیرا پاک پتن، وہ خیر غریب نوازی کی، بھر دو جھولی غریب سوالی کی، ہوتی ہے یہیں منگتوں کی گزر، آباد رہے تیرا پاک پتن۔ بابا صاحب کا ارشاد ہے کہ آدمی 4 چیزوں کو ترک کرنے کی وجہ سے 4 چیزیں اس سے دور کر دی جاتی ہیں۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتا اسے مال سے محروم کر دیا جاتا ہے، جو صدقہ اور قربانی نہیں کرتا اس سے آرام اور سکون چھین لیا جاتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا مرتے وقت اس سے ایمان چھین لیا جاتا ہے، اور جو دعا نہیں کرتا اللہ پاک اس کی حاجت روائی نہیں کرتا۔ بابا فرید ہمیشہ اپنے خلفاء مریدین کو شریعت کی تلقین فرمایا کرتے تھے اور فرماتے اپنی زبان اور ہاتھ سے کسی کو مت ستانا، کسی کو برا بھلا مت کہنا، ظاہر کو محفوظ رکھنا، آنکھ زبان اور دل کی حفاظت کرنا، انہیں رضائے الہی میں مصروف رکھنا اور یاد الہی کو دل میں بسائے رکھنا، ذکر و تلاوت سے ہمیشہ اپنی زبان کو تر رکھنا اور شیطانی وسوسوں سے دل کو بچائے رکھنا۔ جڑا رستہ نبیاں ولیاں دا او رستہ میرے مرشد دا، اس رستے تے میرا بھی پیر ہوئے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اولیاء اللہ کا ادب نصیب فرمائے اور ان کے احسانات کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں دین سمجھنے کی، سمجھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں نیکوں کی صحبت عطا کرے اور بے ادبوں، گستاخوں، بد مذہبوں اور بروں کی صحبت سے بچائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔